اسے کامل بناؤ، اسے اکمل بناؤ، اسے دانۂ سبل بناؤ، اسے مولا کل بناؤ، اسے رحمت للعالمین بناؤ، اسے شجرہ طیبہ کا ثمر بناؤ، اسے ذریت ابراہیم بناؤ، اسے باسط بناؤ، اسے جواد بناؤ، اسے حسین بناؤ، اسے اتنا مکمل بنا کے بھیجو کہ عرب کے جاہل بدو دیکھیں اسے مانے مجھ کو۔ اس کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کریں کہ جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ رب کتنا رحیم ہے۔ خدا نے اپنی پہچان مکمل صفات کا مظہر بنا کے ہمارے نبی کو بھیجا۔ یہ اس سے پہلے جو نبی آئے تھے یہ اسی نبی کے پروٹوکول کے لیے آئے، یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آخری نبی ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس رسول پہ ایمان بھی لانا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ نے آمد کا انتظار کیا اور عیسیٰ اعلان رسالت کر کے دنیا سے چلے گئے، اعلان ظہور رسالت کر کے چلے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو میلاد کے منکر ہیں کہ جی میلاد منانا شیعہ سنی نے کہاں سے سیکھا، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں، یہ چراغاں کیوں کرتے ہیں، اس کا ذکر تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ بنایا ہی نبی کے لیے، میں نے سب کچھ سجایا ہی نبی کے لیے۔ خدا کہتا ہے یہ زمین کا بچھونا ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ آسمان کا سائبہ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ سورج کی لائٹ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ چاند کی رونق ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ ستاروں کی دمک ہے تو نبی کی وجہ سے۔ خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے نبی کے لیے بنایا تھا، ہر چیز اپنے نبی کے لیے بنائی ہے۔ آج اس بارگاہ میں جشن ہو رہا ہے، آج جشن ہے تو پھر یہ سرخ چادر ہے، یہ لائٹیں ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ سب لوگ ہیں، یہ مومنین ہیں، لیکن جب کل آئیں گے تو پھر یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ پوچھیں گے وہ رونق کہاں گئی تو بتانے والا بتائے گا وہ رونق تھی جشن کی، جشن ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی، جشن ختم ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ میرے اللہ اگر تو نے کائنات میں سب چیزیں نبی کے لیے بنائی ہیں تو اب نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، چاند کو واپس لے جا، عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے گستاخ نہ بن، میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے۔ مرحبا 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 پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول حیدری یا علی۔ واہ 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 نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جیسے جیسے عقیدوں کی تفصیل ہوتی ہے ویسے ویسے نعروں کی تقسیم بھی ہوتی ہے، کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے بھی ہمارے نعرے ہم سے لیے ہیں، ہم نے کہہ دیا تھا میں نوکر غازی تھا، انہوں نے کہہ دیا میں نوکر صحابہ تھا۔ تو کچھ نعرے ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور کچھ نعرے ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ نبی کے بارے میں ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول سب کا ایک ہے، بے شک شیعہ و سنی ہو، رسول پہ سب کا ایمان ہے۔ جھگڑے جتنے بھی ہوئے رسول کے جانے کے بعد ہوئے، کوئی خلافت کا قائل ہے، کوئی امامت کا قائل ہے، لیکن نبی تک ہم سارے ایک ہیں، رسول کے لیے ایک ہیں ہم سارے۔ لیکن ہر ایک کا رسول کا جشن منانے کا، رسول کا میلاد منانے کا طریقہ جدا ہے۔ میرا ہمیشہ پاکستان میں بھی بھائیوں سے یہ سوال رہا تھا اور یقیناً اب بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان ہی واپس جائیں گے، تو کچھ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جی شیعہ میلاد رسول اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ لیکن میلاد رسول منانے کے لیے کہتے ہیں جی شیعہ نعتیں نہیں پڑھتے، یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے، عزت والے احباب تشریف بسم اللہ جی بسم اللہ، یہ جو نعت رسول پڑھی جاتی ہے، میرے رسول کی نعت پڑھنے کے لیے جب آیا جاتا ہے تو نعت پڑھنے والا رسول کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، رسول کے چہرے کی تعریف، رسول کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے۔ یہ نعت رسول نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس میں نعت رسول کہاں سے ہے؟ رسول کی آنکھ کا خوبصورت ہونا، رسول کے چہرے، رسول کے لبائے مبارک، رسول کی زلفیں، رسول کا بدن، یہ ساری چیزیں رسول نے تو نہیں بنائی، یہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو اس میں نعت رسول کہاں ہے؟ یہ تو حمد پروردگار ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کی شکل کی، رسول کے ظاہر کی تعریف کرنا، یہ حمد پروردگار ہے۔ رسول کے کمال کی تعریف کرنا، یہ نعت رسول۔ واہ 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 واہ۔ اس کی تعریف کی جا رہی ہے جو اللہ نے بنایا، اس کی بھی تعریف کرو جو نبی نے بنایا۔ واہ 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 واہ۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔
لیکن نعتوں کے کیونکہ مفہوم کا اندازہ نہیں، میں نے اکثر یہ نعتوں کی وضاحت کی ہے کہ جب مسلمان نعت صرف پڑھیں گے، نعت سمجھیں گے تو انہیں اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، یہ سب نے نعت پڑھ دی، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں پہ تھا۔ رسول آئے ہیں لیکن آئے کس کے گھر میں؟ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوال۔ یہ بات ہم کر دیں تو شاید ایف آئی آر ہو جائے۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ وہ نبی کا در کون سا ہے۔ نعت رسول اصل میں کمال رسول ہے، نعت رسالت مآب اصل میں کمال رسالت مآب ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ رسول کی نعت کیا ہے تو صرف علی کا قصیدہ پڑھے۔ واہ واہ، قصیدہ علی حقیقت میں نعت محمدی ہے۔ بے شک واہ۔ بے شک علی کے کمال پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ جس کا وسیع ایسا ہے، واہ، جس کا جانشین ایسا ہے، ہاں 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 جس کے پیچھے چلنے والا ایسا ہے، واہ جی واہ وہ خود نبی کیسا ہو۔ سبحان اللہ۔ علی کا قصیدہ پڑھو تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں تاکہ نبی سمجھ میں آئے۔ واہ، یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المومنین نے ساری زندگی عزت رسالت کر کے بتائی۔ سبحان اللہ رسول کے سامنے بیٹھ کر نا عبد من عبید محمد، میں رسول کا عبد ہوں۔ واہ جی واہ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عزت رسالت جیسے آل محمد کے چاہنے والوں کے پاس ہے، شاید ہی کسی مذہب کے پاس ہو۔ واہ ہم نے صرف علی علی کرنا نہیں سیکھا، ہم نے علی سے نبی بھی لیا ہے۔ بے واہ، شک ہمیں علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے۔ ہاں 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 70 حدیث سیاستہ میں لکھی ہیں، رسول نے کہا یا علی لحم کا لحمی دم کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ علی تو مجھ جیسا۔ واہ علی نے ساری زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا۔ واہ 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 واہ، امیر المومنین نے بتایا کہ عزت رسالت کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو، خدا کہتا میں نے مبعوث کیا عرب کے جاہلوں میں اس نبی کو، ان امیین میں ایک ایسے کو اتارا جو انہیں پڑھ کے کتاب بتاتا تھا۔ رسول کائنات میں آئے، کائنات میں نبی کا آنا تھا، کیسر و کسرہ کے کنگرے، بتوں کا ٹوٹنا، کائنات کے وجود کا بدل جانا، اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کائنات اس کے انتظار میں تھی، جس کی وجہ سے خدا نے کائنات کو بنایا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ رسالت مآب نے پھر اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اگر 40 سال خاموش رہے تو 40 سال رسول کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ نبی نہیں تھے۔ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنا، سبحان اللہ۔ اعمال سے بتایا، اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن کیا ہے۔ 40 سال خاموش رہے، ایسا خاموش رہے، کردار ایسا پیش کیا کہ جو عرب کے جاہل باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، واہ امین بھی کہتے واہ تھے۔ واہ، رسول نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے؟ عرب کے قریش نے کہا کیسے نہیں مانیں گے، کہہ جو تو رہا ہے۔ رسول نے کہا اگر پہاڑ پہ جاؤ اور پیچھے لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ کیا ہوگا؟ عرب کے قریش نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی لیکن تو سچا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن تو سچا۔ ہمارے نبی نے تو 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے۔ بے شک آج پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ کبھی ڈنمارک میں، کبھی ناروے میں، کبھی فرانس میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کی کتابوں میں تو نبی کی گستاخی نہیں ہوگی۔ واہ، سبحان اللہ اگر آپ مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ توہین رسالت ہے۔ بے شک بے شک اگر آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ رسول کو آگے جبریل نے اپنے پروں میں لے کے جکڑا اور جبریل نے کہا اقرا پڑھ تو یہ توہین رسالت۔ بے شک اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کو پالنے والا کوئی نہیں تھا اور ایک داعیہ ہی اس نے ہمارے نبی کو پال لیا، یہ توہین رسالت۔ بے شک بے شک آپ مغرب سے کسی بات کی توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے نبی کی عزت کریں گے، وہ آپ کے نبی کا احترام آپ کی کتابوں سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر نبی کی توہین پہ یوں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے تو پہلے میرے نبی کی سیرت دیکھ لیجیے۔ ایک مختصر سا واقعہ، کیونکہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اس واقعے کو بتاؤں۔ بہت خوب بہت خوب ہمارے نبی کا کردار کیسا تھا؟ رسالت مآب مکہ سے مدینہ جا چکے تھے۔ مکہ میں رسالت مآب کے ایک شخص تھا کفار میں سے، جو رسالت مآب کے بارے میں توہین امیز اشعار لکھتا تھا اور ان اشعار میں نبی کی گستاخی کرتا تھا۔ جب رسالت مآب مدینہ آ کے آباد ہو گئے تو مدینہ آباد ہو گیا، اسلام کا تسلط قائم ہو گیا۔ وہی شاعر مکہ کی بارڈر، مکہ کے سرحد پہ تھا، صحابہ کو نظر آ گیا، صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا، اسے گرفتار کر کے بوری میں بند کر کے رسول کے پاس لے گیا۔
دربار رسالت سجا ہوا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس شخص کو گرفتار کر کے آئے ہیں جو مکہ میں آپ کی توہین کرتا تھا, گستاخی کرتا تھا. جب بوئی کو کھولا گیا تو اندر سے ایک شخص کو برآمد کیا جس کے چہرے پہ موت کے اثرات نمایاں تھے, چہرے پہ موت کی زردی تھی. رسالت مآب نے اس کی طرف دیکھا, رحمت للعالمین کی زبان سے ایک جملہ نکلا. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ واہ 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 کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے؟ اتنا کہنا تھا یا تلواریں نیاموں سے پائے. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم اس کی زبان کاٹیں. جب سب کی تلواریں نکل گئی تو رسول نے فرمایا این علی, واہ. مجھے بتاؤ علی کہاں ہے؟ امیر المومنین کو بلایا گیا, فرمایا اس کی گستاخ زبان کاٹ. امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئے. صحابہ کا رش پیچھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. یوں چاروں طرف صحابہ کا رش تھا, درمیان میں امیر المومنین اسے لے کے کھڑے. امیر المومنین نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کاٹا, اس کے پاؤں کی رسیوں کو کاٹا, اس کے ہاتھ اور پاؤں کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد جب اس کے بدن کانپ رہا تھا موت کے ڈر سے, امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس سواری ہے؟ واہ واہ واہ. اس نے کہا میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا میں اپنا اونٹ تجھے دیتا ہوں, کچھ زیادہ راہ دے. یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی لایا جا. پانی لا کے امیر المومنین سے پانی پینے کے لیے, وہ پانی پی چکا. فرمایا کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس کا صبح سے گرفتار کیا بھوکا, فرمایا سے کھانا دیا جائے. لوگ سمجھ رہے تھے یہ کھانا کھا لے گا, پانی پی لے گا تو علی اس کی زبان کاٹ دیں گے. کھانا کھلا دیا, پانی دے کے امیر المومنین نے اپنے اونٹ پہ بٹھا کے کہا جا چلا جا. واہ. جب کہا جا چلا جا تو جب وہ اونٹ پہ بیٹھا اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آزاد کیا جا. وہ بار بار کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ مولا امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا میں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا. میں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا. جو ہی اس کا اونٹ چلا تو صحابہ کا رش پیچھا لگا. علی نے اپنی تلوار کے ساتھ صحابہ کو, امیر المومنین نے روک دیا. صحابہ اکرام سیدھے مسجد میں, یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اس کی گستاخ زبان کاٹ. علی نے اسے آزاد کر دیا. فرمایا فیصلہ کل دربار رسالت میں ہو. رات لوگ سوئے نہیں کہ صبح کو فیصلہ دیکھے رسول علی کے بارے میں کیا کرتے. ایک طرف نبی ہے, ایک طرف علی ہے. رسول نے فرمایا تھا گستاخ زبان کاٹ, علی نے بندے کو آزاد کیا. اگلے دن دربار رسالت سج گیا. جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی اس دن آ گیا. مسجد کھچا کچ بھر گئی کہ آج فیصلہ عدالت سے آئے گا, نبی عدل کرے گا, فیصلہ علی کے خلاف ہے. دربار رسالت کھچا کچ بھرا ہوا تھا. یوں ہی رسول منبر پہ آئے, پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں کیجیے گا, پہلے کل والا فیصلہ کیجیے. اب یہ بات ہو رہی تھی یا باہر سے ایک شور آیا یا رسول اللہ رکیے گا. جب صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہی جسے کل علی نے آزاد کیا, وہ سر پر سواری کو دوڑاتا ہوا آیا. اسے مسجد نبی کے باہر آ کے اپنے اونٹ کو چھوڑا, یوں دوڑتا ہوا آیا کہ سر سے امامہ اترا ہوا تھا, آواز زمین پہ گری ہوئی تھی. دوڑتا ہوا باغ رسالت میں آیا, یوں صحابہ کو پیچھے کرتا کرتا سیدھا منبر کے قریب گیا. رسول کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ساری رات سویا نہیں, میں ساری رات آپ کی شان میں قصیدے لکھتا رہا. میں نے آپ کے اخلاق کریمیہ سے متاثر ہو کے میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ اشعار سناؤں. رسول نے منبر کے قریب اسے کھڑا کیا اور اس نے رسول کی نعت پڑھنی شروع کر دی. رسالت مآب نے صحابہ سے کہا تم میں اور علی میں یہی فرق ہے, میں نے کہا تھا اس کی گستاخ زبان کاٹو, علی نے گستاخ زبان کاٹ بھی دی, محبت والی عطا بھی کر دی. حیدر 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 اگر آپ اپنی کتابوں میں آپ مسلمان لٹریچر میں سلیبس میں اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے کہ معاذ اللہ رسول 40 سال تک نبی نہیں تھے اور 40 سال کے بعد نبی بنے, تو اس میں نبی کا اپنا کمال کیا ہے. 40 سال کے بعد تو اکثر لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے, 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے, 40 سال کے بعد اعلان کیا, 40 سال خاموش رہے. اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ واہ. یاور بھائی توجہ فرمائیں. جی بسم اللہ. اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت میں گواہ لاتے کہاں سے؟ کیونکہ رسول نے یہ نہیں کہنا تھا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا, رسول نے کہنا ہے کہ میں وہاں نبی تھا, گواہ یہاں سے نہیں چاہیے تھا, گواہ بھی وہاں سے چاہیے تھا. رسول کہے میں نبی ہوں, کہاں سے نبی ہوں؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین, میں تب سے نبی ہوں جب آدم ابھی ماہ اور پانی کے درمیان, سبحان اللہ. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. گواہ بھی وہ چاہیے تھا جو فوراً کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا, میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان.
40 سال تک خاموش رہے. اگر ہم کہیں گے معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے, تو پھر آج فرانس کا عیسائی ہو, ڈنمارک کا عیسائی ہو, وہ آپ سے سوال کر دے گا کہ تم کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا, جبکہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے. اور یہ بائبل سے وہ ثابت نہیں کرے گا, وہ ہمیں قرآن سے ثابت بے شک بے شک. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب 3 دن کے حضرت عیسیٰ سے مریم کی قوم نے پوچھا تھا یہ بچہ کہاں سے آیا, تو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے 3 دن کے عیسیٰ نے بول کے کہا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہا, میں اللہ کا عبد ہوں, صاحب کتاب ہوں, اور نبی بن کے آیا ہوں, آ کے نہیں بنا. جعلنی نبیہ, میں نبی بن کے آیا ہوں. تو آج عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے, تو آپ کے رسول نے 40 سال تک نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں. تو جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہے جو 40 سال کے بعد بنے گا. سبحان اللہ. مسلمانوں کے بچوں کے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں, وہ وہی کریں گے. پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جہاں جواب اور دلیل نہ ہو پھر وہاں گالی اور گلوچ ہو. بے شک. یہ ہمیشہ ہتھیار ہے جاہل کا, جب اس کے پاس دلیل نہ رہے وہ جذبات میں آ کے, غصے میں آ کے سیکھ پا ہو جاتا. جب مسلمانوں کے پاس لٹریچر میں سلیبس میں اس کا جواب ہی کوئی نہیں, تو یہ کہے گا عیسائی توہین کر رہا ہے, ہمارے نبی کو کمتر کر رہا ہے عیسیٰ سے, وہ بندوق اٹھائے گا, وہ جسم کے ساتھ بم باندھے گا, وہ چل چڑائے گا, وہ لوگوں کو قتل کرے گا. اس لیے اس کے بعد دلیل نہیں. شیعہ دہشت گرد کیوں نہیں ہوتا, شیعوں میں خود کو حملہ کیوں نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو علم کے ساتھ لیس کر دیتے ہیں, ہمارے بچے زیور علم کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں. ان کا کوئی, ہماری شیعہ مذہب کا کوئی بچہ عیسائیوں کے چرچ میں بھی جا کے بیٹھا ہو اور وہ کہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا نبی ہے اور مسلمانوں کا 40 سال تک نبی نہیں, وہ بچہ وہیں سے اٹھے گا اور فوراً کہے گا خاموش رہیے گا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کے نبی تھے, 13 رجب کو ہمارے مولا کعبہ میں آئے تھے, 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 3 دن کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. 3 دن کے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا, یہ کام تو محمد کا جانشیر بھی کر لیتا, یہ کام تو جانشیر مصطفیٰ بھی کر لیتا. بے شک بے شک. لہذا یہ اگر کہا جائے کہ معاذ اللہ عزت رسالت شیعوں کے پاس نہیں, تو جتنی عزت رسالت ہمارے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار بنے ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. بے شک. یہ ہے تحفظ ختم نبوت. تحفظ ختم نبوت سیمینار کے ساتھ نہیں ہوتا. واہ جی واہ. تحفظ ختم نبوت بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں ہوتا. یہ ہے تحفظ ختم نبوت. جاؤ جا کے گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار, ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا. اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جب ہم علی کو نبی نہیں مانتے. اگر نبی کے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو امیر المومنین سے زیادہ کون ہے. واہ جی واہ. تو جب ہم نے علی کو نبی نہیں مانا تو پھر ہم کسی اور کو نبی کیسے مانتے. سبحان. عقیدہ رسالت ہمارا بہتر. ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ 40 سال تک نبی نہیں تھے. ہم نے قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک دائی کے پاس دور تھے. واہ سبحان اللہ. یہ دائی والا تصور اس لیے آیا کہ اگر یہاں نہ لکھیں گے کہ حلیمہ نے پالا تو پھر کیا لکھیں گے کس نے پالا. کس نے پالا. واہ واہ جی واہ. اگر یہاں مورخ یہ فرضی تراشے ہوئے کردار نہ لکھتا تو یہاں لکھنا پڑتا کہ ابو طالب نے پالا. واہ بے شک. اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دائی کا دودھ پیا, تو پھر تم سے یہودی پوچھ لے گا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو 1000 دائی دودھ پلانے کے لیے آئی تھی تو تمہارا قرآن کہتا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. موسیٰ نوکر ہے, میرا نبی سردار ہے. 3 دن کا موسیٰ تو جانتا ہے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا. نبی جانتے ہی نہیں تھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, واہ واہ واہ. نعرہ ولایت, علی ولی اللہ, نعرہ ولایت, علی ولی اللہ, نعرہ حیدری. صرف یہی نہیں کہ ہم نے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف حضرت ابو طالب نے پالا, حضرت فاطمہ بنت اسد نے پالا. واہ. اور پھر ایک اور عقیدہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آ کے فرشتے نے پڑھایا, فرشتے نے تعلیم دی.
یہ جو قرآن کی آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ آیت تب آئی تھی جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہمارے رسول جو تھے انہوں نے اپنے بدن میں کب کبھی محسوس کی، اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے پروں میں لے کے جکڑا اور کہا اقرا پڑھ۔ میں تو ہر جگہ پہ یہی کہا کرتا ہوں کہ یا مسلمان عقیدہ بدل لیں یا پھر درود تاج بدل لیں۔ واہ جی عقیدے میں کہا جاتا ہے کہ جبریل نے پڑھایا، درود تاج میں کہا جاتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، واہ جی واہ، کہ جبریل تیرا نوکر ہے، نوکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ سردار کو پڑھائے۔ واہ جی واہ، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ یہ جملے کہنے لگا ہوں، جبریل جو قرآن لے کے آتا تھا جبریل کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا دینے جا رہا ہوں۔ واہ واہ، اگر وہ آیتوں سے پہلے واقف ہوگا تو اسے نبی سے افضل مانا جائے گا، واہ جی واہ، کہ وہ نبی سے پہلے قرآن کا معلم تھا، وہ نبی سے پہلے قرآن سے واقف تھا، وہ امین تھا۔ واہ جی واہ، کیا بات، ہم جناب جبریل کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہے، جبریل امین، امین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں امانت ہو، بے شک، اور امانت دینے کا کلیہ یہ ہے کہ اس کو دی جاتی ہے جو رستے میں کھولے نا۔ سبحان اللہ، جبریل امین اس لیے ہیں، یہ رسول سے امانت، اللہ سے امانت لیتے تھے، نبی کو آ کے دیتے تھے، اور اتنا سچا تھا میرا نبی، اس کی زبان سے جو جاری ہوتا تھا وہ کہتا تھا یہ نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، قرآن میں کسی نبی کے نام کے ساتھ اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی نہیں بولتے میں بولتا ہوں، صرف ہمارے نبی کے لیے دعویٰ کیا ہے، بے شک، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تب تک نطق ہی نہیں کرتا۔ واہ جی واہ، دونوں بات توجہ فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تب تک، ہم اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کی آیت کا ترجمہ یہ کہ میرا نبی تب تک نہیں بولتا، بولنے کے لیے قرآن میں لفظ کلام ہے، کلمہ نہیں کرتا، بے شک، واہ، تکلم نہیں کرتا، یہاں تکلم کا لفظ نہیں، ہاں ہاں ہاں، میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا۔ نطق کی نہیں، نطق کسے کہتے ہیں؟ گفتگو میں اور نطق میں فرق ہے، میں بات کر رہا ہوں یہ کلمہ ہے، یہ کلام ہے، بسم اللہ، آپ بات سنتے سنتے کہتے ہیں جس میں لفظ نہیں ہے، اشارہ ہے، اور اشارے میں ایک زبان استعمال ہوتی ہے، یہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نطق۔ واہ 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 واہ، کیا بات، بہت خوب، گفتگو کو کلام کہتے ہیں، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے نطق کہتے ہیں، واہ، صرف اپنی زبان کو ہلانا اسے نطق کہتے ہیں۔ خدا کہتا میرا نبی ہوں بھی میرے کو واہ جی واہ، واہ واہ واہ، اور بعض اوقات کسی کو اٹھانے کے لیے اسے باقاعدہ بول کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھ جا نکل یہاں سے، بعض دفعہ اشارہ کیا جاتا ہے، واہ، اور اس اشارے میں کوئی تھوڑا سی جذبات ہو تو جلال کا ایک لفظ یا ایک نقطہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ اسے اٹھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ خدا قرآن میں کہتا میرا نبی اگر کسی کو اشارے سے بھی اٹھائے واہ واہ، تو وہ نبی نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا۔ یہ میرا حبیب نہیں بولتا، یہ میں بولتا ہوں، وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی۔ سبحان اللہ، یاد اللہ فوق ایدیہم، ان بندوں نے بیعت تیرے ہاتھ میں نہیں کی، میرے ہاتھ میں کی۔ بے شک، بولا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا، واہ واہ رسول نے واہ، پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے، بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی۔ پھر خم غدیر میں جو علی کا ہاتھ بلند ہے یہ نبی نے بلند نہیں کیا، واہ واہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جبریل نے آ کے کہا اقرا پڑھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ تھے، پڑھنا جانتے تھے تو انہیں کہا پڑھ۔ پڑھ، سبحان اللہ، اے مصطفیٰ آپ پڑھیے، آپ انہیں تعلیم دیجیے، آپ انہیں علم دیجیے، رسالت آپ نے، اور ایک جاہلانہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ بہت اہم ناموں کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا رسول مکے اور مدینے کے کسی سکول سے نہیں پڑھا تھا، جاہلو یہاں کا ہوتا تو یہاں پڑھتا۔ اب مجھے یہاں پہ کوئی بندہ ٹائٹل دے دے جی یہ تو بالکل ہی نہیں جانتے، یہ تو جاہل ہے، کیوں؟ انہیں ہم نے کبھی آج تک برطانیہ کسی سکول میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، بے شک، واہ جی واہ، تو جب میں یہاں رہتا ہی نہیں
اگر میری ایجوکیشن دیکھنی ہے تو میرے شہر میں جا کے پوچھو کہ میں کس اسکول میں پڑھا ہوں کس کالج میں پڑھا ہوں. نبی کو مکے اور مدینے کے اسکولوں میں تلاش نہ کرو. بے شک واہ نبی کا گھر یہاں ہو تو دیکھا جائے کہ کہاں سے پڑھا ہے. واہ واہ نبی کی نعت لکھی جاتی, نبی کی آنکھیں ایسی, نبی کا چہرہ ایسا. یہ نعت نبی نہیں ہے, یہ حمد پروردگار. بے شک. اگر نعت نبی چہرے پہ دیکھنی ہے تو پھر بھی معصوم سے پوچھو. معصوم فرماتے کائنات کی رحمتیں اکٹھی کی تو ہمارے نبی کا سر بنایا. واہ واہ معصوم سے بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کا جو نعت میں پڑھا جاتا ہے نا, ربیع الاول میں مسلمانوں نے نعتیں پڑھی ہیں, میرے نبی کی سونے دی اکھیاں انج دیاں, سونے دا مکھڑا انج دا. آؤ معصوم سے پوچھیں کہ رسول کا مکھڑا کیسا تھا, رسول کی آنکھیں کیسی تھی. معصوم فرماتے خلق الانبیاء من العرق جبین, ہمارے جد کی ماتھے کا پسینہ لیا تو انبیاء بنا دیا. واہ واہ واہ. خلق اللوح والقلم من العرق یدین, ہمارے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا تو لوح و قلم بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ, نبی کے سینے کا پسینہ لیا تو فرشتے بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین, معصوم فرماتے ہیں ہمارے نانا کے پاؤں کا پسینہ لیا تو زمین خلق کی. پاؤں کے پسینے سے زمین خلق کی. دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے, دنیا جو پیتی ہے زمین دیتی ہے. اناج زمین سے نکلتا ہے, پانی زمین سے نکالا جاتا ہے, کھاتے بھی زمین سے ہیں, پیتے بھی زمین سے ہیں. اور معصوم فرماتے زمین بنی ہے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے. شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا پسینہ کھا کے پھر مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسا. مکہ میں رہے تو اپنے کردار سے 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کی ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے وہ سادی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب اسلام کی بس آخری الفاظ کے قریب ہو رہا ہوں. اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے, جب ہمارے نبی نے پہلے دن مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. عمرہ نے, امیر لوگوں نے نبی کا کلمہ پہلے نہیں پڑھا, پہلے عرب کے غریبوں نے کلمہ, عرب کے پسے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہوتا ہے عزت کا بھوکا. ہمارے نبی نے عزت ہی انہیں اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے. یہاں نبی انہیں اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. جب انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر انہوں نے نبی کا جو کلمہ پڑھا, یہ تھے صحابی. واہ واہ واہ. کہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ صحابی نہیں جنہوں نے پہلے دن میں نبی کا ساتھ دیا, جو کسی کے غلام تھے, لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوا لی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا. کیونکہ انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے گردنیں بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے عزت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے رہا جتنی یہ نبی دے رہا. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تو جو کہتا, رسول نے کہا ایک اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا. ان کا نام بھی نظر آئے, تو کہہ رہا نا کہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی, جب ان کے کافر مالک نے حضرت بلال حبشی کو گرم پتھر پہ ان کے سینے پر رکھ کے گرم زمین پہ لٹا کے اس اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کہا تھا اے غلام حبشی جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ کہنے نہیں. کافر نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں. اس نے کہا دیکھا بھی نہیں, دیکھنا بھی چاہتا نہیں, مانتا کیوں ہے؟ حضرت بلال نے اس کا چہرے کی طرف دیکھے گا, کیسے نہ مانوں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے. اس نے کہہ دیا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا ہے. عزت رسالت یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی, پتھر کھا کے تبلیغ کی. انہوں نے کسی کی گردن کاٹ کے تبلیغ نہیں کی. آج اسلام کا یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے, یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں, نبی کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب. پھر وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, بالکل میں جشن کے آخری جملے کہنے لگا ہوں, وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, پھر آج اس اسلام میں ناکامیاں کیوں آ گئی؟ اس اسلام میں یہ آج وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا آج دہشت گردی کی علامت کیوں بن گئی؟
وہ داڑھی جو دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا قصور نہیں. اس کی ایک میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جب پہلی دفعہ زمین سے پانی نکلے تو وہ پانی انتہائی شفاف، انتہائی لذیذ، انتہائی تازہ ہوتا ہے. جو یہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو وہ پانی تر و تازہ ہے، شفاف ہے، صاف ہے. لیکن جب وہ پانی ندیوں سے ہوتا ہوا، نالوں سے ہوتا ہوا، دریاؤں سے ہوتا ہوا، شہروں کے قریب سے گزرتا ہے، تو اب یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، اگر یہ جنگل سے گزرا تو جنگل کے پتے شامل ہو، بے شک. یہ رہنے والے علاقوں کے قریب سے گزرا تو وہاں کی گندگی شامل بے ہے. شک. بے شک. یہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، کہیں سے درختوں کے پتے، کہیں سے مٹی کی رنگت، کہیں سے کارخانوں کا پانی، کہیں سے شہروں کی گندگی، جب یہ شامل ہو گئی، اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا اسے چھان کے پینا، اسے ابال کے پینا، اس میں جراثیم آ گئے ہیں، اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا، یہ صاف نہیں رہا. پانی جب نکلا تھا تو تب صاف تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا، رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا ہے. اسلام جب مکہ کی چوٹی سے نکلا تھا، اس میں وفا تھی، اس میں حیا تھا، اس میں اخلاق تھا، اس میں محبت تھی، اس میں ہمسائے کا حقوق تھا، اس میں غیر مذہب کا تحفظ تھا. لیکن جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں سے گزرا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے مورخ آ گئے، اس میں بادشاہوں کا کردار آ گیا. اب جب ہم تک پہنچا تو اب یہ دہشت گرد اس لیے بن گیا، قصور اسلام کا نہیں، رستے نے اسلام کا ذائقہ تبدیل کر دیا، رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا. اب اگر اسی صاف اور شفاف پانی کو اپنے گھر تک لے کے آنا ہو تو اگر وہاں سے جہاں سے پانی نکلا تھا، آپ کے گھر کے پاس سے جہاں سے پانی نکلا وہاں سے ایک پائپ لگائے، اپنے گھر میں لے آئے تو وہ پانی بالکل محفوظ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس پائپ نے رستے کی کسی گندگی کو شامل کیا. میں جملہ جشن کا اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں، ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا اور دین امامت سے لے لیا. بے شک. بے شک. امامت اور نبوت کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی ایسی نہیں آئی بے شک. جہاں سے غلط شامل ہو جاتا، واہ واہ. جھوٹ شامل ہو جاتا. ہم نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام نہیں سمجھا، ہم نے 14 کے کردار کو اسلام. بے شک. بے شک. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ہم نے یہ پوچھا کون امام قید خانے میں. ہم نے دین بادشاہوں سے نہیں لیا، ہم نے دین امامت سے لیا ہے، ہم نے دین حجت سے لیا ہے. آج بھی عید میلاد النبی منانے کا حق اسے ہی بنتا ہے جو اسی دین کا وارث کا انتظار کر رہا ہے، رسول دین چھوڑ کے. رسول تو اقلیتوں کا تحفظ بھی چھوڑ کے گئے تھے. رسالت مآب تو اتنا اقلیتوں کا تحفظ چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک عرب کی مشرکہ ضعیفہ مائی اپنے گھر سے نکلی اور اس کے پاس وزنی سامان ہے اور اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا اور نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی. رسالت مآب اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کے کہتے اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مشرکہ. کلمہ نہیں پڑھتی. کہہ کون رہے ہیں؟ رسول. جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا سامان میں اٹھاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ناز خدا اٹھاتا. ابھی جشن ہوگا، جشن کے بعد کھانا ہوگا، کسی امیر ترین بندے سے کہیے گا کہ یہ برتن اٹھا کے وہاں رکھ دے تو شاید وہ اسے بھی اپنی توہین سمجھے. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں. اس کا سامان اٹھایا، اس کے دروازے پہ آ کے سامان رکھا. جب سامان رکھ کے رسالت مآب پیچھے مڑنے لگے تو اس نے آواز دے کے کہا بیٹا رک. رسالت مآب رک ہے. اس نے کہا میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں تمہیں اجرت دوں، لیکن بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے، اگر میں تم کہو تو میں بطور اجرت تمہیں ایک نصیحت کر دوں. رسالت مآب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور تو مجھے نصیحت کر. رسالت مآب نے اسے کہا ہاں تیری نصیحت کیا. اسے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جا. رسالت مآب نے کہا تو نے اسے دیکھا؟ اسے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے. اور بہت سے جاہل ایسے ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات اتنی اچھال دیتے ہیں. واہ 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 واہ. بڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنی سنائی ہے. واہ. جیسا کہ میرے پاس میں 2015 سے یو کے آؤں. 15 کا محرم میں نے یو کے پڑھا، 16 کا محرم میں نے یو کے پڑھا، 2017 تک میں نے یو کے محرم. جتنی دیر سے میں یو کے آ رہا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب کی بار میں آیا ہوں، دیکھے جی برطانیہ میں پناہ لے لی، دیکھے جی MI6 کے ایجنٹ بن گئے. یعنی کہ 2014 سے کسی کو احساس نہیں ہوا. اور یہ آپ تو اس ملک میں بیٹھے ہیں، آپ تو یہاں کے قوانین سے واقف ہیں کہ جس کے پاس ویلڈ ویزا ہو اس کے لیے کہیں سفر کرنا کوئی
मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं है। और एक तो लाहौर के एक अजीम शख्सियत ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही इतनी थोड़ी देर में कोरोना का टेस्ट कैसे हो गया। मैं तो दुआ की अल्लाह करे तुम्हें हो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 8 घंटे में भी हो जाता है। अब अपने फसील में अपनी किले जैसी इमारत के अंदर बैठ के बंदा पूछे कि बाहर क्या हो रहा है और किसी चीज पे यकीन ना करे तो आज एक बड़ी शख्सियत का क्लिप भी आ गया। मैं तो उनसे हैरान हूं कि इतने बड़े मनसब पे बैठ के इतना बड़ा दावा होने के बावजूद चंद जाहिलों की पहुंचाई हुई बातों पे कम से कम इस बात के बाद उनको अंदाजा कर लेना चाहिए कि उनको खबर पहुंचाने वाला मुखबर कितना बड़ा झूठा है, रावी कितना बड़ा झूठा है कि शायद उन्होंने जाके बर्तानिया के सफारत खाने में पनाह ले ली है। बोरी नशीन है, अगर किसी ने देखना हो तो यहां आके देख ले कि कैसी पुरमुसरत जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ ये है कि MI6 जो है उसका सिर्फ इतना ही कानून है कि अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते रहो। MI6 यही कहती है कि सिर्फ जंजीर जनी करो, मातम करो और आले मोहम्मद से वफा करो, बाकी कुछ भी ना करो, सिर्फ आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। ये सिर्फ जाहिलाना सोच है, जहालत है। कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान में बाकायदा आयत है, खुदा कहता है जब कोई फासिक तुम्हारे पास झूठी खबर लेके आए तो पहले उसकी तहकीक किया। वाह, तहकीक पहले किया करो। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ने का मकसद कोई घबराहट नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही वापस जाना है, घर पाकिस्तान है, सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ही जाएंगे, पाकिस्तान ही जाके इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मिंबर से फिर मुसाहिब फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ेंगे। वक्ती तौर पे हिजरत करने की सिर्फ और सिर्फ वजह कि जब अदालतों से पहले सड़कों पे फैसले हो रहे हो, वाह वाह, जब आपके सरों की कीमतें लग रही हों और जब अपने ही दुश्मन के रूप में वाज़े हो चुके हों, तो फिर वक्ती तौर पे हिकमत अमली को तब्दील किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसने ज़ईफा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप एक अरब में जादूगर पैदा हुआ, उसके करीब में जाना। रिसालत बाब ने कहा कि वो उससे मिली हो, कहने की मिली नहीं हो। रिसालत बाब ने कहा फिर वो कहता क्या है, जुमला सुनिए, कहने लगी जो उसके करीब जाता है वो उसी का हो जाता है। वाह वाह वाह, ये नहीं पता था कि ये किसकी होने वाली है। वाह वाह, जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। रिसालत में आप मुस्कुराते और उसकी क्या बात सुनी, उसने मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, कभी गई ही नहीं, बस इतना सुना है कि भाई उसके करीब ना जाना, जो जाता है फिर वापस नहीं आता। रिसालत में आप सुनते, रिसालत में आपने कहा कोई ऐप सुनाओ, कहने की ऐप कोई नहीं सुना, बस एक ही बात सुनी है, जो उसके करीब जाता है। और वो हाँ एक बात मैंने सुनी है, वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, अपने ये खुदा की बात करता और वो नजर भी नहीं आता, बस उसके करीब ना जाना। तू बड़ा अच्छा है, देख तूने मेरा सामान उठा के देखा, उसके करीब ना जाना। रिसालत इमाम का अगला जुमला जश्न बन जाएगा। रिसालत इमाम मुस्कुरा कहते अपने साए से बच के जाऊं तो कहां जाऊं, अपने आप से बचूं तो कैसे बचूं। कहने की क्या मतलब, फरमाया अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसकी बात कर रही है ना, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मैं हूं। जब कहना मैं मोहम्मद हूं, पीछे हट के चेहरे पे यूं सुर्खी ला के कहने की तुझे किसने कहा था मेरा सामान उठा के ले जा? कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, नारे हैदरी या अली। अपने कोई हसरत पूरी कर रहा है, पहले की से लिहाजा जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन जाओ, बेआसरों के आसरे बन जाओ। कदमों में गिर के कहती है अगर तेरा दीन ये है फिर तू भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, मुझे तेरे अल्लाह देखने की जरूरत है, सुभान अल्लाह। फिर पढ़ा मुझे कलमा। ये थी इस्लाम की इब्तिदा, ये थी मेरे नबी की सीरत, ये है मेरे नबी की नात। जश्न तमाम हो गया, एक बात नहीं करूंगा, एक मालिक के हुजूर सजदा नहीं करूंगा तो कोई और नाराज ना हो, जाफरी सदार मुझसे जरूर नाराज हो जाएगी, क्योंकि इनके जद्द अमजद का दुनिया में आ जाना है। सरकार हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कायनात का वो बेहतरीन इमाम जिसे ना इमाम मानने वाला भी सादिक कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इतनी बड़ी सच्चाई है कि जो इमाम को नहीं भी मानता वो भी कहता है इमाम सादिक, बेशक वो भी इमाम को सादिक कह के बुलाता है। इस इमाम ने इल्म के इतने दरिया बहाए कि फिका ही अपने नाम के साथ मखसूस कर ली। माशाअल्लाह। ये हम पढ़ते अली वलीउल्लाह हैं,
کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ماتم حسین کا کرتے ہیں، لیکن فقہ ہماری جعفری ہے۔ بے شک، واہ۔ بے شک، ہم علویہ نہیں، ہم حسنیہ نہیں، حسینیہ نہیں، سجادیہ نہیں، بے شک۔ باقریہ نہیں، ہم ہیں جعفریہ۔ فقہ جعفری کیوں ہے؟ اس امام نے علوم آل محمد کو اکٹھا کر کے فقہ کی شکل میں مرتب کر دیا۔ بے شک، بے شک۔ ماشاءاللہ۔ ہمیں فقہ کے ایک ایسا قانون دے دیا کہ دشمن بھی امام کے پاس آ کے بیٹھتے تھے۔ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا آغاز امام جعفر صادق سے نہ ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت مشہور ایک کتاب ہوئی ہے علمی دنیا میں، اور علمی لوگ اس کتاب سے واقف ہیں، سپر مین ان اسلام۔ بے شک، بے شک۔ یہ کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے پروفیسرز نے جو امام کے بارے میں مقالے اور آرٹیکل لکھے تھے وہ اکٹھے کیے گئے تو یہ کتاب کی صورت بنی۔ اسی کتاب کو ایران والوں نے چھاپا تو اس کو نام دیا مغز جہان شیعت، شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ۔ واہ، اسی کتاب کو پاکستان میں شائع کیا گیا تو اس کا نام لکھا جعفر صادق سائنسی انکشافات۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب میں امام کے دنیا کے بہترین پروفیسرز کے امام کے بارے میں لکھے ہوئے مقالے، یہ سارے کے سارے پروفیسرز نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا نام تلاش کرو جس نے دنیا کے ہر علم پہ بات کی، واہ 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 واہ، ہر ایک علم پہ بول رہا ہو اور اس کے خطبے، کوئی بھی علم ہو اس کا خطبہ موجود ہو۔ واہ جی واہ۔ سب کو ٹائم دے دیا گیا کہ جاؤ جا کے سب اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دو۔ سب نے ریسرچ شروع کی، جب اکٹھے ہو کے آئے اگلی میٹنگ پہ، جب اپنے اپنے مقالے رکھے تو ہر ایک نے ایک ہی نام لکھا تھا جعفر صادق۔ واہ 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 واہ، اس کتاب کو اکٹھا کیا، پھر اس کتاب کو پوری کتابی صورت میں اس کو بنا دیا گیا۔ اس کتاب کو PDF میں مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ وہ کتاب دستیاب ہے، اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ امام نے علم کی گرہیں کھول دی، کیمیا کا علم ہو، فزکس کا علم ہو، بائیو کا علم ہو، علم اقتصادیات ہو، علم معاشیات ہو، علم اکاؤنٹس ہو، دنیا کے ہر علم کی ابتدا امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اس امام نے علم کی ایسی دنیائیں تخلیق کی کہ آج تک دوبارہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ، واہ، لہذا میری دعا ہے کہ مالک ان دو پاکیزہ مقدس انوار کے صدقے سے آج کے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ میرے مالک جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ بالخصوص حضرت عبداللہ سرکار، شہزادی آمنہ، مولا حضرت ابو طالب، شہزادی فاطمہ بنت اسد، میرے مالکن، میرے شہزادی، میرے پاک بادشاہ، اس جشن کو، اس مسکراہٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے۔ آج کی خوشی ہم بارگاہ توحید میں پیش کرتے ہیں، میرا اللہ اس خوشی کو قبول و منظور کرے۔ جتنے بھی ہاتھ آپ مانگنے کے لیے گئے ہیں، میرا مالک کسی کو بھی یہاں سے خالی واپس کرے۔ اس جشن کے منتظم اس کے بانی جناب سید یاور عباس جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے، بیٹوں کا بہتر مستقبل عطا فرمائے، بیٹوں کا نیک نصیب عطا فرمائے۔ میرے مالک یہ خانوادہ سادات، یہ خانوادہ جعفری سادات، جناب سید ناصر جعفری صاحب، جناب سید ظفر جعفری صاحب، میرا مالک اس تمام گلشن کو سدا آباد رکھے، میرے آل محمد کی محبت میں ایسے ہی ہمیشہ راسخ العقیدہ رکھے، انہیں مولا علی کی ولایت کی ایسے ہی پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ یہاں پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو دلوں میں ہے، اپنی ہر دعا کو دل میں سوچئے گا اور یہ سوچ کے مانگیے گا کہ آج جو مانگا جائے گا وہ قبول اس لیے ہوگا کہ بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر مانگ کے لیتا ہے۔ تو آج اللہ کی گھر میں خوشی ہے، آج سیدہ کے گھر کی خوشی ہے۔ میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں، ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو ان کے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول و منظور فرمائے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہے شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے مالک جو مقروض ہے ان کے قرض عطا فرمائے۔ میرے مالک ہمیں ولایت امیر المومنین پہ اور عقیدہ سیدہ کے حق پہ استقامت عطا فرمائے۔ دشمنان مذہب، دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے مذہب جعفریہ کو منافقتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا کر کے ہمارے جو مرحومین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کو انہیں جوار معصومین میں۔ میرے مالک جتنے بھی بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے بلادر جناب سید زیغم صاحب بیمار ہیں، میرے مالک محمود گیلانی صاحب بیمار ہیں، پیر سجاد صاحب، میرے مالک ان تمام کو آج کی رات کا صدقہ آج ہی کی شب میں میرے مالک مکمل صحت عطا فرمائے۔ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم۔ میرے مالک جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، جتنے بھی آپ تمام کے مرحومین ہیں، زیب کے پچھلے دنوں بہنوئی دنیا کو چھوڑ کے گئے، میرے مالک ان کو قیامت والے دن اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے نظام میں اہل بیت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس جشن کے، ان خوشیوں کے حقیقی وارث سرکار قائم کے ظہور میں تاجیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین اللہم صلی مصطفیٰ جان رحمت پہ
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی سب مل کے پڑھیے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول اے مولا علی جان زہرا بطول نور مولا علی جان زہرا بطول شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ طیبہ مرضیہ سیدہ طاہرہ طیبہ مرضیہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی حسنی حسینی چمن سبحان اللہ واہ واہ وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول نور مولا علی جان زہرا بطول شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بول بول علی لال کا نام